بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی دلہن کا سوالی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرسٹی نے موسیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا انکشاف انگیز تھا۔ یہ ایک بد نصیب شخص کی دردناک کہانی تھی۔ ایک چالاک شخص نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے بری طرح لوٹا تھا، یہاں تک کہ اسے جنونی بنا دیا تھا۔ اب وہ اپنی برباد محبت کا انتقام ہر عورت سے لینا چاہتا تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ خیال آتا تھا کہ اس نے روزینہ جیسی نو عمر لڑکی کو ہوس کا نشانہ بنایا اور قتل کیا تو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی باقی نہیں رہتی تھی۔ عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکنا بھی کوئی کم بڑا جرم نہیں تھا، لیکن عزت لوٹ کر ایک دوشیزہ کو قتل کر دینا بھیانک جرم تھا اور سخت سے سخت سزا کا مستحق بھی۔ اگلے روز میں پھر سرکس کے مینیجر سے ملنے پہنچا۔ عین ممکن تھا کہ اس مرتبہ اس مکرانی سے کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی۔ میں اور بلال شاہ دوپہر کے وقت سرکس پہنچے۔ اس وقت وہاں ویرانی کا راج تھا۔ رات بھر کے جاگے ہوئے فنکار اور مزدور یہاں وہاں سوئے پڑے تھے۔ ہاں، مینیجر سیمسن کی چھولداری آباد تھی۔ وہ مجھے ایک بار پھر سامنے پا کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی کچھ باتیں اس سے پوچھنا باقی ہیں۔ اس کی چوڑی پیشانی پر ناگواری کی شکن تھی، تاہم اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی اور چائے وغیرہ منگوائی۔ چھولداری میں خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کوئی تتلی سیمسن کا دل بہلا رہی تھی۔ ابھی میں سیمسن کے ساتھ رسمی باتوں میں ہی مصروف تھا کہ ایک ملازم تیزی سے اندر آیا اور اس نے سیٹھ صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ سیٹھ صاحب سے اس کی مراد یقیناً مالک سے تھی، کیونکہ سیمسن فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور سیٹھ صاحب کے استقبال کے لیے احاطے کی طرف بڑھا۔ کسی بڑی کار کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں، پھر کوئی شخص بھاری آواز میں سلاموں کے جواب دیتا ہوا چھولداری کی طرف آیا۔ ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر چھولداری کا رنگین پردہ اٹھایا۔ 3 پیس سوٹ والا ایک دراز قد شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ہٹا کٹا ملازم بریف کیس تھامے ہوئے تھا۔ دراز قد شخص کی صورت دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ پرنسپل اسماعیل صاحب تھے۔ انہی کے گھر کئی روز چھپ کر میں مجرم کا انتظار کرتا رہا تھا، اور اب جب روزینہ والی واردات ہو گئی تھی، مسٹر اور مسز اسماعیل ایک دم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آج کئی ہفتے بعد میں اسماعیل صاحب کو مراد آباد میں دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی ایک بالکل نئے روپ میں۔ اسماعیل صاحب بھی مجھے پہچان کر ٹھٹک گئے۔ ان کا رنگ بالکل زرد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا کہ وہ رخ پھیر کر باہر تشریف لے جائیں گے، لیکن پھر وہ سنبھلے اور آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ پرنسپل اسماعیل نے سیمسن سمیت سارے ملازموں کو باہر بھیج دیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، یہ میری آنکھیں کیا تماشا دیکھ رہی ہیں پرنسپل صاحب؟ کہاں اینگلو انڈین اسکول اور کہاں یہ سرکس؟ پرنس اسماعیل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اب اس سرکس سے میرا تعلق ہے، کسی وقت حساب کتاب چیک کرنے کے لیے آتا ہوں۔ یعنی پرنسپل اسماعیل نے اعتراف کر لیا کہ اس سرکس کے مالک وہ خود ہی ہیں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو کسی راجہ صاحب کا نام بتایا گیا تھا۔ مجھے ہی راجہ اسماعیل کہتے ہیں۔ پرنسپل کے پاس میری الجھن رفع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھ سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے۔ رامپور میں راجہ اسماعیل نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ وہ کسی سرکس کا مالک بھی ہے، یا کہ وہ مجرم کو پہلے سے جانتا ہے۔ یہاں مراد آباد میں بھی اس کے مینیجر نے بڑی شاندار اداکاری کی تھی اور یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو موسیٰ کی وارداتوں کے بارے کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں جان چکے تھے کہ رامپور میں کھلبلی مچانے والا ان کا وہی پرانا حریف موسیٰ ہے، جسے وہ ناچیز سمجھ کر بھلا چکے تھے۔
وہ ایک نئے روپ میں سامنے آیا تھا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس جنونی دشمن سے براہ راست ٹکر لیں یا نہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی اسے بہت نقصان پہنچا چکے تھے، شادی کا لالچ دے کر اس کی محنت سے اپنے لیے آسائشیں اکٹھی کرتے رہے تھے۔ اب اگر وہ اسے گرفتار کرانے میں پولیس کی مدد کرتے تو عین ممکن تھا وہ اور بھڑک اٹھتا۔ قاتل تو وہ بن ہی چکا تھا، اب اس کے لیے کسی اور کو قتل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روزینہ کے قتل ہوتے ہی پرنسپل اسماعیل اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آن چھپا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے راجہ اسماعیل کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے سے شرافت کے سارے چھلکے اتر چکے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک اعلیٰ سکول کا پرنسپل، ایک قابل عزت شخص تھا، لیکن میری نگاہ میں وہ ایک عیار شخص تھا جس نے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اپنی غیرت کو داؤ پر لگایا تھا اور ایک مجبور شخص کو رات دن خطرے کی بھٹی میں جھونکا تھا۔ میرے سینے پر راجہ اسماعیل کے خلاف نفرت کا غبار پھیل رہا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا اور میں اسی وقت اسے ہتھکڑی لگا کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا۔ میرے منہ میں جو آیا اس کے سامنے کہہ دیا۔ میں سچ کہہ رہا تھا، جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ میرا سچ سن کر راجہ اسماعیل پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ بار بار اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بات نہیں بنتی تھی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، راجہ صاحب، اگر موسیٰ قاتل بنا ہے تو اس میں تم بھی برابر کے حصے دار ہو۔ یاد رکھو، اگر مجھے کوئی موقع مل گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، برابر کی سزا دلواؤں گا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک کلرک نما گنجا شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کر کے ایک کاغذ راجہ اسماعیل کی طرف بڑھا دیا۔ کیا ہے؟ راجہ نے کاغذ کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جی وہ استعفیٰ ہے، مس کرسٹی کا، ملازم نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کرسٹی کا نام سن کر میں چونک گیا۔ راجہ اسماعیل نے اینک لگا کر ایک طائرانہ نظر کاغذ پر ڈالی، پھر اسے لاپرواہی سے سیمسن کے کاغذوں پر رکھ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ کرسٹی یہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہ اب غائب ہوتی تو پھر نہ جانے کب ملتی۔ وہ اس کہانی کا ایک اہم کردار تھی اور مجھے یقین تھا کہ اس سے مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہوگا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اور بلال شاہ پھر کرسٹی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ساری رات قہوہ پی پی کر بلال شاہ کے دماغ کو خشکی چڑھی ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ ایک رات میں نے اتنا قہوہ پی لیا ہے کہ 2-2.5 مہینے تک نیند پاس بھی نہیں پٹکے گی۔ لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو بلال شاہ یوں ایک خالی بستر پر گرا جیسے اب قیامت تک نہیں اٹھے گا۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہی تھا، اب میں کھل کر کرسٹی سے باتیں کر سکتا تھا۔ میں نے ادھیڑ عمر عورت سے پوچھا کہ کرسٹی کدھر ہے؟ اس نے گلابی اردو میں بتایا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں ہے اور آج کئی ماہ کے بعد پھر سگریٹ نوشی کر رہی ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں پہنچا تو وہ شب خوابی کا لباس پہنے دری پر بیٹھی تھی۔ سنہری بال منتشر تھے اور کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے کل سے اکھڑی اکھڑی نظر آئی تھی اور آج تو اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی شدید الجھن میں گرفتار ہے۔ یہ الجھن کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے کہا، کرسٹی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے سرکس کی ملازمت چھوڑ دی ہے۔ ہاں، اس نے اداسی بھرے لہجے میں کہا، اب شاید ہم یہ کنٹری ہی چھوڑ جائے، بس دل بھر سا گیا ہے یہاں سے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہو گئی ہے ایک دم؟ بس ہم نے ایک ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ پورا نہیں ہوا۔ ہمارا کوئی ارادہ بھی پورا نہیں ہوتا، ہم بڑا بد قسمت ہے مین۔ میں سمجھ گیا کہ کرسٹی کا اشارہ اپنے ماضی کی طرف ہے۔ جلندر میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ یکے بعد دیگرے اس کی 2 شادیاں ناکام ہوئیں۔ پہلے مرد نے اس سے بے وفائی کی اور دوسرے نے اس کی کمائی پر عیش کی اور مارا پیٹا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ سنگ دل زمانے کی کئی وار سہ چکی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، میں نے آپ کو پہلے کبھی ایسے پریشان نہیں دیکھا۔ وہ بولی، بات ہی کچھ ایسا ہے، ہم آپ کو بتائے گا تو آپ حیران ہوئیں گا، جو بھی سنے گا حیران ہوئیں گا، ہماری عقل پر ہنسے گا۔ میں نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کوئی ایسی بے وقوفی کی بات کی ہوگی، ویسے آپ نہ بتانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگی،
ہم نے آپ سے اس کیس میں بھی کوئی بات نہیں چھپایا تھا انسپکٹر، آج بھی نہیں چھپائے گا، ہم آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر مختصر تمہید کے بعد اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جو بات بتائی وہ ایک انگریز لڑکی ہی بتا سکتی تھی اور کرسٹی جیسی لڑکی ہی بتا سکتی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ موسیٰ کو دیکھنے کے بعد اور اس کے حالات زندگی جاننے کے بعد وہ ایک اہم فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایسا کام کرے گی جو سب کو حیران کر دے گا۔ وہ موسیٰ کے دل میں پلنے والی عورت کی خواہش پوری کر دے گی۔ وہ اس سے شادی کر لے گی۔ سرکس میں رہ کر جوں جوں اسے موسیٰ کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا گیا، اس کا ارادہ پختہ ہوتا گیا۔ وہ اس کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ موسیٰ کو ڈھونڈے گی، اس سے ملے گی اور اس کی زندگی کو سنبھالا دینے کی پوری کوشش کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ بار بار قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اس نے کئی عورتوں کے چہرے اپنے غضب کے چھینٹوں سے داغدار کر دیے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک بے وفا لڑکی کے بے پردہ حسن نے اسے ورغلا کر رستے سے بھٹکا دیا تھا۔ اب وہ کسی عورت کا حسن عیاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بے پردہ خوبصورتی اسے زہر لگتی تھی اور وہ اسے ڈھانپنے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن پھر وہ اس غلط کام میں حد سے گزر گیا۔ چہرے داغدار کرتے کرتے اس نے ایک عزت داغدار کر دی، بلکہ قاتل بن گیا۔ کرسٹی نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ بنایا تھا وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ عزت کا لٹیرا اور قاتل بننے کے بعد موسیٰ اس کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں رہا تھا۔ اب وہ پچھلی سوچوں پر شرمندہ تھی کہ اپنے ذہن میں کیسے فضول خیالوں کی پرورش کرتی رہی ہے۔ اب اسے موسیٰ سے کسی طرح کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خود کو اس معاملے سے بالکل الگ کر لینا چاہتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ 1-2 ماہ میں واپس ولایت ہی چلی جاتی۔ کرسٹی کی پوری رودات سن کر میں بہت متاثر ہوا۔ اس نے جو سوچا تھا وہ کسی مقامی لڑکی کو سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بغیر کسی بہت بڑے دباؤ یا لالچ کے ایک 4 فٹ کے شخص سے شادی کرنا کس لڑکی کو منظور ہوتا؟ لیکن کرسٹی کو یہ منظور ہوا تھا۔ وہ کوئی بدصورت یا جسمانی عیب والی لڑکی نہیں تھی، اچھے خاصے موزوں جسم کی مالک تھی، بنی سنوری ہوتی تو ٹھیک ٹھاک لگتی تھی۔ اس کے باوجود موسیٰ کی زندگی سنوارنے پر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ اب یہ موسیٰ کی تقدیر تھی جو پلٹا کھا کر بھی پلٹا نہیں کھا سکتی تھی۔ بال بکھرائے افسردہ سی اپنے سامنے بیٹھی وہ مجھے اچھی لگی۔ میں کافی دیر بے خیالی میں اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کرسٹی، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو مانیں گی؟ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ ابھی رامپور چھوڑنے اور وطن واپس جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ لیکن کیوں؟ یہ آپ کو 6-7 دن کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے یہ چند دنوں کی مہلت نہیں دیں گی؟ لیکن بات کیا ہے مین، کچھ ہم کو بھی تو پتہ چلے۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ صرف چند دن، اس کے بعد آپ ہر طرح کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گی۔ در حقیقت مجھے یہ شبہ ہو چکا تھا کہ روزینہ کا قتل کرنے والا موسیٰ کے بجائے کوئی اور ہے، اور اگر موسیٰ ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا۔ یعنی یہ واردات شک و شبے میں پڑ چکی تھی۔ میں اس سلسلے میں تفتیش کا آغاز بھی کر چکا تھا۔ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ معلوم ہوئی تھی کہ روزینہ عطا محمد صاحب کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ ان کے ایک مرحوم دوست کی لاوارث بیٹی تھی، جسے انہوں نے اپنے گھر میں اولاد کی طرح رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ روزینہ جائیداد کی مالک بھی تھی۔ سب سے اہم بات ذہن میں یہ آتی تھی کہ ایک 4 فٹ کے معمولی شخص نے کس طرح ایک جوان جہان لڑکی پر قابو پایا، زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے منہ پر کپڑا ٹھونسا اور اس تمام کاروائی کے دوران اسے چیخنے تک نہیں دیا، پھر پوری قوت سے اس کے سینے میں خنجر گھونپا اور بھاگ نکلا۔ دھیان خود بخود اس پراسرار شخص کی طرف جاتا تھا جو موقع سے فرار ہوا تھا، اور فرار ہوتے وقت اس نے مجھ پر چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوری طور پر ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ شخص موسیٰ کا ساتھی تھا۔ دونوں نے مل کر لڑکی پر قابو پایا اور اسے قتل کیا،
لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ موسیٰ کا ساتھی تھا تو پھر اس کے ساتھ ہی فرار کیوں نہیں ہو گیا اور واردات کے بعد بھی گھر میں چھپا کیوں رہا؟ دوسری اہم بات یہ تھی کہ مقتولہ کے بھائی رضوان نے اپنے بیان میں اس شخص کا ذکر تک نہیں کیا، نہ وہ شخص گھر میں موسیٰ کے ساتھ نظر آیا اور نہ فرار ہوتے وقت اس کے ساتھ تھا۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے میرے ہاتھ چھوٹا سا سراغ آیا تھا، اور یہ سراغ میں 2 روز پہلے رامپور کے ایک شخص کے حوالے کر آیا تھا۔ یہ ایک دستی گھڑی تھی، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا عطا محمد صاحب کے گھر سے فرار ہونے والے شخص نے چھت سے گلی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ کافی بلندی سے گرا تھا، یقیناً اسے چوٹ بھی آئی ہوگی۔ اس کی گھڑی کا چین ٹوٹ گیا اور وہ گلی ہی میں پڑی رہ گئی تھی۔ بعد میں یہ گھڑی میں نے اپنی تحویل میں لے لی۔ اس گھڑی کی پشت پر ایک چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی تھی۔ بعض گھڑی ساز اپنی مرمت کی ہوئی گھڑی پر ایسی چٹ چسپاں کر دیتے ہیں۔ عموماً اس چٹ پر مرمت کی تاریخ لکھ دی جاتی ہے یا گھڑی کے مالک کا نام درج ہوتا ہے۔ مفرور شخص کی گھڑی پر 2 لفظ لکھے تھے، سراج اور پارسی چوک، یعنی یہ سراج نامی شخص کی گھڑی تھی جو پارسی چوک میں رہتا تھا۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ پارسی چوک اسی محلے کا نام ہے جہاں شوقی خان اور اس کا بدماش بھتیجا نکے خان رہتے تھے۔ میں 2 روز پہلے پارسی چوک گیا تھا اور یہ گھڑی شوقی خان کے حوالے کر آیا تھا۔ میں نے شوقی خان سے کہا تھا، یہ تمہارے ہی محلے کے کسی شخص کی گھڑی ہے، پتہ چلاؤ کہ یہ کون ہے۔ شوقی خان اس سراج نامی شخص کو پہچان گیا تھا۔ وہ فوراً میرے ساتھ سراج کے گھر پہنچا تھا، لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ 1 ہفتہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ شوقی خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 روز میں وہ سراج کا کھوج لگا کر مجھے بتا دے گا۔ کرسٹی کے پاس سے اٹھ کر میں نے بلال شاہ کو جگایا اور فوراً رامپور کا رخ کیا۔ بذریعہ کار ہم 1 گھنٹے میں رامپور واپس پہنچ گئے۔ تھانے کا ایک چکر لگا کر میں نے سیدھا پارسی چوک کا رخ کیا۔ شوقی خان اپنے ڈیرے پر ہی تھا۔ میں نے اسے باہر جیپ میں ہی بلا لیا۔ وہ بولا، صاحب بہادر، آپ نے خواہ تکلیف کی، مجھے کوئی اطلاع ملتی تو خود ہی آپ کو پہنچا دیتا۔ میں نے کہا، یعنی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو شوقی خان، مجھ سے کوئی ہیر پھیر نہ کرنا۔ اگر اس شخص سراج سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ ہے تو درمیان سے نکل جاؤ، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ گردن کی رگیں پھلا کر بولا، صاحب بہادر، آج تک شریفوں کی زبانوں پر اعتبار کرتے آئے ہو، اب ایک بدماش کی زبان کا بھی اعتبار کر کے دیکھ لو۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ 16 آنے صحیح ہے۔ سراج سے میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ میرا محلے دار ہے، اور اگر اس نے کسی عورت پر ظلم کیا ہے تو پھر یہ تعلق بھی ختم ہی سمجھو۔ وہ جہاں اور جب بھی ملے گا میں اس کی گردن ناپ لوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی اسے تلاش کروں گا۔ آپ بھی بڑے شوق سے ڈھونڈیں، مقصد تو اس کو پکڑنا ہی ہے نا۔ میں نے کہا، گھڑی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ بولا، ہاں جی، اس بات کا نتارا ہو گیا ہے کہ یہ سراج کی ہی گھڑی ہے، اس کی بیوی نے خود شناخت کی ہے۔ میں نے پوچھا، اور کچھ نہیں بتایا اس کی بیوی نے؟ بتایا ہے جی، شوقی خان نے سر ہلایا۔ وہ کہتی ہے سراج پچھلے اتوار کو آیا تھا، پھر ایک ضروری کام سے لدھیانہ چلا گیا۔ 1-2 روز میں آ جانا تھا لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ میں اس کی ایک فوٹو بھی لے آیا ہوں اس کی بیوی سے، آپ دیکھ کر پہچان لیں۔ شوقی خان نے اپنی بوسکی کی قمیض میں سے چمڑے کا بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک بھدی سی تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا، یہی شخص تھا جس نے 2 ہفتے پہلے عطا محمد صاحب کے گھر کی چھت پر مجھے چھری دکھائی تھی اور بعد میں فرار ہوا تھا۔ اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میں نے شوقی خان سے کہا، ہاں بھائی، یہی بندہ ہے، تم اس کا کھرا دبا لو تو سمجھو ہماری ایک بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ بس جی، آپ بے فکر رہیں، شوقی خان نے جواب دیا۔ یہ میرے محلے کا معاملہ ہے، یہ بندہ اگر انڈیا کا بارڈر پار نہیں کر گیا تو ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ شوقی خان شیخیاں بھگار رہا تھا۔ بہرحال مجھے امید تھی وہ کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور۔ دوسری طرف موسیٰ کی تلاش بھی زور و شور سے جاری تھی۔ میں نے سب انسپیکٹر کو جے پور بھیج دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ موسیٰ کے والدین اور عزیز و اقارب سے مکمل معلومات حاصل کر کے آئے۔ رامپور اور مراد آباد میں بھی مفرور ٹھگنے کی تلاش پورے زوروں شوروں سے جاری تھی۔
اس قسم کا مجرم قانون کی نگاہ سے زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا، اپنے خاص حلیے کی وجہ سے وہ ہر کسی کی نظر میں آ جاتا ہے اور مخبری کے سبب پکڑا جاتا ہے۔ موسیٰ بھی خاص حلیے اور قد کاٹ کا شخص تھا، پھر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ کوئی چھلاوا ہے جو رات کے اندھیرے میں پرچھائی کی طرح نکلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ علاقے میں بہت خوف و ہراس تھا اور لوگ محتاط تھے، شاید اسی وجہ سے کوئی نئی واردات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سکون تا دیر برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ رامپور کی پولیس پوری طرح ہوشیار تھی اور ہر طرف مخبروں کا جال سا بچھا دیا گیا تھا۔ ایک روز علی الصبح شمائلہ اور مقتولہ روزینہ کے والد عطا محمد صاحب تھانے پہنچے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا رضوان اور چھوٹا بھائی بھی تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ عطا محمد صاحب ریلوے میں اعلیٰ آفیسر تھے، خاصے پڑھے لکھے اور خوش باش آدمی تھے، لیکن گھر میں اوپر تلے ہونے والے 2 حادثات کے بعد وہ بے حد پزمردہ اور ملول نظر آتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہتا، لہٰذا وہ مکان بدل رہے ہیں۔ اگر تفتیش کے سلسلے میں ان کی ضرورت پڑے تو نئے پتے پر رابطہ قائم کیا جائے۔ وہ اس بات پر بھی رنجیدہ تھے کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود پولیس ابھی تک مجرم کا سراغ نہیں لگا سکی۔ ان کے بیٹے رضوان نے شمائلہ اور پھر روزینہ کو اپنے سامنے تڑپتے سسکتے دیکھا تھا، لہٰذا اس کے ذہن پر کچھ زیادہ ہی اثر محسوس ہوتا تھا۔ بال پریشان، آنکھیں سرخ اور چہرے پر برہمی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، ہم ہر صبح اس امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ آج قاتل کی گرفتاری کی خبر سنیں گے، لیکن لگتا ہے اس کے گرفتار ہونے تک اور کئی گھروں میں رونا پیٹنا مچے گا۔ میں نے باپ بیٹا کو تسلی دی اور ان سے نیا ایڈریس لے کر انہیں رخصت کر دیا۔ 3-4 دن اور گزر گئے، سراج کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی موسیٰ کا۔ کوشش دونوں طرف جاری تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت شوقی خان تھانے چلا آیا۔ اس کے ساتھ نوعمر بدماش نکے خان بھی تھا۔ حسب معمول اس نے لمبا سا کرتا پہنا ہوا تھا، سر پر تلے دار ٹوپی تھی اور وہ اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس وقت بلال شاہ تھانے میں موجود نہیں تھا، ورنہ زبردست گڑبڑ ہو جاتی۔ نکے نے بلال شاہ کے ماتھے پر اینٹ ماری تھی اور وہ ابھی تک اس چوٹ کو بھولا نہیں تھا۔ شوقی خان نے کہا، آؤ صاحب بہادر، آپ کو ایک جگہ پر لے کر جانا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسٹیشن کے علاقے میں ایک بڑا پہنچا ہوا فقیر بیٹھا ہے، ہندو مسلم سکھ سب اس کو مانتے ہیں۔ لوٹا گھما کر فال نکالتا ہے اور ایسی نکالتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ گمشدہ بندے کو چٹکی بجاتے ڈھونڈتا ہے، پولیس افسر تک اس کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن میں ایسے لوٹے گھمانے والوں کو نہیں مانتا۔ لوٹے گھمانے سے مجرم مل جاتے تو پولیس کا محکمہ بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ وہ کہنے لگا، صاحب بہادر، ایک مرتبہ ہم جاہلوں کی بات بھی مان کر دیکھ لیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ بندے کا پتہ اس نے نہ بتایا تو ٹیوا ضرور بتا دے گا۔ کل میں اس کے پاس ہو کر آیا ہوں، کہہ رہا تھا بندہ رامپور میں نہیں ہے، مراد آباد میں بھی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر 2-3 روز تک مل نہ گیا تو پھر اس کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ایسی باتیں تو ہر لوٹے گھمانے والا بتاتا ہے۔ اس نے خاص بات کون سی بتائی ہے؟ خاص بات بھی بتائے گا، نہ بتائے گا تو میں پوچھوں گا اس سے، مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ شوقی خان کے لہجے میں اپنے آپ بدماشی جھلکنے لگی۔ اس نے بہت اصرار کیا تو میں نے سوچا چلو ایک چکر لگا ہی آتے ہیں، کیا پتا کوئی تکا لگ ہی جائے۔ تھانے سے باہر نکلتے ہی باہر ایک تانگا مل گیا، ہم سوار ہو کر اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ نکے خان بھی ساتھ تھا۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، نکے خان، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تم نے واقعی بھرے بازار میں رجنی سے کہا تھا کتھے جا رہے ہو سونیو، حسن دی خیر تے پاؤ؟ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، کرخت لہجے میں بولا، مجھ کو نہیں پتا جی۔ میں نے کہا، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ جوان ہی ایسی باتیں کرتے ہیں اور تم ماشاءاللہ جوان ہو۔ اس کا کچھ غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، کہنے لگا، صاحب بہادر، بد سے بدنام برا ہوتا ہے، یہ زمانہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لیتا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں آپ، ہر بندے کا 100 سجن 100 دشمن۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لگتا تھا روزمرہ بول چال کے سارے محاورے اسے رٹے ہوئے ہیں۔
بس یہ سمجھیں کہ اپنی طرز کا عجیب بچہ تھا۔ وہ اس کی ٹیکیدار باتیں سنتے ہوئے ہم اسٹیشن کے علاقے میں پہنچے اور چند تنگ سڑکوں سے گزر کر ہمارا تانگا پیپل کے ایک بڑے درخت کے پاس جا رکا۔ یہاں پہنچ کر شوقی خان کچھ حیران نظر آنے لگا۔ اس نے تانگے سے اتر کر چند مقامی افراد سے سوال جواب کیے، پھر پریشان تانگے میں واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کدھر ہے فقیر؟ وہ بولا، اسے تو کل ایک ریڑے نے ٹکر مار دی، بیچارہ سول ہسپتال میں پڑا ہے، ایک ٹانگ چکنا چور ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا چلو وقت ضائع ہونے سے بچا۔ کتنی عجیب بات ہے، سڑک کے کنارے بیٹھ کر دوسروں کی قسمت کا حال بتانے والے بعض اوقات اپنی تقدیر کی چال سے مار کھا جاتے ہیں۔ ہم اسٹیشن سے واپس روانہ ہو گئے۔ مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا جب ہمارا تانگا پارسی چوک کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی رش تھا۔ تانگا سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ نکے خان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میں اور کانسٹیبل سادہ لباس میں تھے۔ شوقی خان کوچوان کے ساتھ اگلی نشست پر تھا۔ جوں ہی ہمارا تانگا ایک موڑ پر گھوما، نکے خان کو نہ جانے کیا نظر آیا، وہ اچھل کر تانگے سے اترا۔ وہ رہا، اس نے پکار کر کہا اور تیزی سے ایک طرف لپکا۔ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا وہ چند ساتوں میں کافی دور نکل گیا۔ پھر میں نے اسے ایک شخص کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا۔ میں اور ہیڈ کانسٹیبل بھی چھلانگے لگا کر تانگے سے اترے۔ ہجوم کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب لوگ ایک طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ پھر مجھے لوگوں کے درمیان سے نکے خان کا کریم کلر کرتا نظر آیا۔ وہ بدستور راہگیر کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا اور زور زور سے پکار رہا تھا۔ راہگیر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کسی چیز سے نکے خان کے سر پر ضربیں لگا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور ہجوم کے درمیان تیزی سے راستہ بناتا نکے خان کی طرف بڑھا۔ قریباً 10 گز کی دوری پر میں نے ایک سکوٹر دیکھا۔ سکوٹر سٹارٹ تھا اور اس پر ایک دبلا پتلا شخص بیٹھا تھا۔ جس راہگیر کو نکے خان نے جکڑا ہوا تھا وہ سکوٹر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف نکے خان اس کی ہر کوشش ناکام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ جیسے راہگیر کی ٹانگوں کے ساتھ جونک بن کر چمٹ گیا تھا۔ اس کے کریم کلر کرتے پر مجھے جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آخری چند گز کا فاصلہ تیزی سے طے کیا اور راہگیر پر جا پڑا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ سکوٹر پر رکھ چکا تھا اور دوسری ٹانگ نکے خان سے چھڑانے کے لیے اس کے سر پر مسلسل ضربیں لگا رہا تھا۔ میرا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو وہ اپنے ساتھی اور سکوٹر سمیت الٹ کر سڑک پر جا گرا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سراج تھا۔ اس کے سڑک پر گرتے ہی لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا ریوالور تھا۔ اس سے وہ نکے خان کے سر پر ضربیں لگاتا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں لوگوں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس کے ساتھی کی بھی تسلی بخش ٹھکائی کی گئی۔ میں نے نکے خان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے چہرے اور سر پر کئی زخم آئے تھے، سارے کپڑے لہو لہان ہو رہے تھے۔ ہم اسے فوراً ایک قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کے سر اور چہرے پر قریباً 30 ٹانکے لگے۔ وہ ٹانکے لگوانے سے انکار کر رہا تھا، کہتا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں، جوانوں کو ایسی چوٹیں کیا کہتی ہیں۔ بہرحال ٹانکے تو لگنے ہی تھے۔ ٹانکے لگنے سے تکلیف ہوئی تو وہ چیخنے لگا، او ڈاکٹر ہوش نال کام کر، کوئی ہور سیاپا نہ پا لیں، یعنی ہوش سے کام کرو، کہیں میرے ساتھ دشمنی نہ ڈال لینا۔ اسی ڈاکٹر سے سراج اور اس کے ساتھی کی مرہم پٹی بھی کروائی گئی اور پھر تینوں زخمیوں کو لے کر ہم واپس تھانے آ گئے۔ سراج کے پاس سے دیسی پستول کے علاوہ گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس کے سکوٹر کی ڈگی میں وہ چھری بھی موجود تھی جس سے اس نے 2 ہفتے پہلے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ نکے خان کی خوش قسمتی تھی کہ جس وقت وہ سراج کو پہچان کر اس کی ٹانگوں سے لپٹا، سراج کے پستول میں گولیاں موجود نہیں تھیں، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ نکے کو ٹانگوں سے لپٹے دیکھ کر اور اسے تھانے دار کی پکار کرتے سن کر شوٹ ہی کر دیتا۔ سراج سے پوچھ گچھ کے دوران معلوم ہوا کہ وہ پچھلے 2 ہفتے سے رامپور میں ہی تھا اور اپنے ایک پرانے دوست غلام رسول کے گھر میں چھپا ہوا تھا، یعنی محترم فقیر صاحب کی الف والی پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ سراج پارسی چوک میں آٹے کی ایک چکی پر کام کرتا تھا۔ وہیں ایک دوست سے اسے نشے کی لت پڑی، جو کماتا وہ نشے میں اڑا دیتا۔
آخر گھر اور نشے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے چھوٹی موٹی وارداتیں شروع کر دیں۔ میں نے حوالات میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو وہ الٹی سیدھی ہانکنے لگا۔ جلد ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگوائی۔ 1.5-2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے باقاعدہ اعتراف کر لیا کہ آج سے 18 روز قبل شام کے 6 بجے وہ ریلوے آفیسر عطا محمد صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا، اور اس وقت اس کے پاس یہی چھری تھی جو اب براؤن سکوٹر کی ڈگی سے برآمد ہوئی۔ لیکن اس نے یہ بات تسلیم کرنے سے پرزور انکار کیا کہ قتل کی واردات میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ موسیٰ نام کے کسی ٹھگنے کو جانتا ہے اور نہ کبھی اس سے ملا ہے۔